تو اب فضائل اعمال میں جو کرامت کے واقعات لکھے ہوئے ہیں وہ مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا نے اگر خود دیکھے ہیں وہ واقعات تو بھی میں مانوں گا, کیونکہ میرے والد صاحب نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ٹائم گزارا ہے, میرے بڑوں نے ٹائم گزارا ہے. وہ کہتے ہیں ان سے زیادہ پرہیزگار ہم نے بر صغیر میں دیکھا نہیں, وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. تو میں تو مان لوں گا یار, مان لوں گا. میں کہوں گا شیخ الحدیث مولانا زکریا جھوٹ نہیں بولتے, لیکن جس کا خیال ہے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے وہ نہ مانے. یہ نہ کہے کہ وہ شرک بیان کر رہے ہیں, وہ کہے کہ چونکہ یہ مستند نہیں ہے, یہ جھوٹے ہیں, مکار ہیں, معاذ اللہ کذاب ہیں, دجال ہیں, ان کا کام ہی کہانیاں سنانا تھا, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, لہذا انہوں نے فضائل اعمال میں کرامت لکھی ہے وہ جھوٹی, اور قرآن چونکہ اللہ بیان کر رہا ہے کرامت وہ سچی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یا تو فضائل اعمال میں وہ کرامتیں ہوں گی جو شیخ الحدیث نے خود دیکھی ہیں, یا وہ کرامتیں ہوں گی جو کسی کتاب سے نقل کی ہیں انہوں نے. اور حقیقت یہ کہ 99.9% کرامتیں وہ ہیں جو انہوں نے کسی کتاب سے نقل کی ہیں. اب جو کسی کتاب سے نقل کی ہیں تو پھر کتاب کے مصنف کو آپ جھوٹا قرار دیں کہ یہ جو فضائل اعمال میں جس کتاب کا ریفرنس ہے نا, یہ کتاب کے جو مصنف تھے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. شرک تو کسی صورت میں نہیں بنتا, کیونکہ کرامت جب مان لی تو کرامت کا مطلب اللہ کر رہا ہے. جب اللہ کر رہا ہے تو پھر شرک کہاں سے ہو گیا میرے بھائی؟ شرک جب ہوگا جب یہ مانا جائے کہ ان بزرگوں کے پاس یہ اختیارات آ گئے تھے کہ جب چاہتے یہ سب کچھ کر لیتے. یہ شرک ہے. جیسے کوئی کہے کہ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس یہ اختیارات آ گئے تھے کہ جب چاہیں وہ لاٹھی کو سانپ بنا دیں, تو یہ شرک ہے. ہم کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ کے پاس لاٹھی کو سانپ بنانے کے اختیارات نہیں تھے, نہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کے اختیارات تھے. جب اللہ نے کر دیے تو ہو گئے, نہیں کرے گا تو نہیں ہوں گے. اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو بزرگ سیکنڈ کے اندر تخت اٹھا کے لے آئے, ان کے پاس یہ اختیارات نہیں تھے کہ جب چاہیں کسی کا تخت اٹھا کے لے آئیں. ایسے تو دنیا کا نظام کیا ہو جائے گا, سارا تتر بتر ہو جائے گا. جب اللہ کی مرضی تھی اللہ نے اٹھوا دیا, جب اللہ کی مرضی نہیں ہے تو اشارے کرتے رہے, کچھ بھی نہیں ہوگا, ایک بندہ دائیں سے بائیں نہیں ہوگا. یہ اس اشکال کا بھی جواب ہو گیا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بزرگ نے مردہ زندہ کر دیا تو یہ قبرستان بھیج دینے پڑے, میں سب کچھ زندہ, اپنے ماموں کو زندہ کیوں نہیں کر دیتے, اپنے چاچا کو اپنے ماں باپ کو زندہ؟ بھائی نہیں کر سکتے. کرامت جتنی جب اللہ چاہے گا ہوگی, اختیارات نہیں آ جاتے کہ اب آپ جب چاہیں کرنے لگیں. دیکھو اس کی مثال ایسے, پانی نہیں آ رہا تھا محلے میں, جو پانی کا وزیر ہے اس نے مجھے جا کے فون کیا, جاؤ مفتی صاحب نلکا کھول لو پانی آ جائے گا, میں آپ کو پرمیشن دے رہا ہوں. میں نے جایا نلکا کھولا, پانی آ گیا. اب جب بھی محلے والے پانی چاہیے میرے پاس آ رہے نلکا کھولو, میں بولوں گا بھائی اس دن اس نے میرے ہاتھ سے کھلوا دیا تھا, میں وہ وزیر نہیں ہوں کہ مجھے اختیارات دے دیے کہ جب چاہوں کھول دوں. تو جب اللہ چاہتا ہے کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر کر دیتا ہے, جب اللہ چاہتا ہے کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر دیتا ہے, اس سے وہ بزرگ مختار نہیں بن جاتے کہ جب چاہیں جو چاہیں مردوں کو جب چاہیں زندہ کرنا شروع کر دیں. تو اب فضائل اعمال نے جو کرامتیں یا واقعات ذکر کی ہیں فضائل صدقات میں, وہ کسی کتاب سے نقل کی ہیں, اور ان کتابوں کے مؤلف بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو جو فضائل اعمال کے خلاف کہنا اس میں شرک ہے, تو اصل میں وہ بدماشی کر رہا ہے, 2 نمبری کر رہا ہے. آپ اس کو بولو فضائل اعمال میں جس کتاب کا ریفرنس ہے, ان میں بعض دفعہ کوئی صحیح بخاری کا راوی آئے گا, کوئی ہو سکتا ہے صحیح مسلم کا راوی آ رہا ہو, اس میں محدثین میں ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑے مجتہد فقیہ آ رہے ہوں. آپ بولیں یہ انہوں نے شرک بیان کیا ہے, تو فضائل اعمال یا شیخ الحدیث یا دیوبندیوں کے خلاف کلپ مت بناؤ, ان محدثین ان بزرگوں کے خلاف کلپ بناؤ جنہوں نے ان کتابوں میں وہ کرامتوں کے واقعات لکھے ہوئے ہیں. این ممکن ان میں امام بخاری بھی آ رہے ہوں, امام مسلم بھی آ رہے ہوں, کرامتوں کے تو سب نے واقعات بیان کیے ہیں. لیکن یہ مجال ہے, یہ زہر کا پیالہ پی لیں گے, اس کتاب جس کا فضائل اعمال میں ریفرنس ہوگا اس کتاب کے مصنف کا کبھی نام بھی نہیں لیں گے. یہ سارا نزلہ کس پہ گرائیں گے؟ فضائل اعمال, کیونکہ ان کو چڑ ہے دیوبندیوں سے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کیونکہ انہوں نے نیا فرقہ مارکیٹ میں لانا ہے, جب تک پرانا ختم نہیں ہوگا نیا مارکیٹ میں آئے گا نہیں. اور دیوبندی کوئی فرقہ نہیں ہے, اس پہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. یہ تو بریلویوں سے فرق کرنے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں کو لوگوں نے دیوبندی کہنا شروع کر دیا.